اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن مجید کی آیات اور قرآن مجید میں جو دعائیں بیان کی گئی ہیں ان کے ساتھ ہمارا کیا تعلق ہے، ہونا چاہیے۔ تو اس سلسلے میں ایک جو ہے آیت کو ہم نے پڑھ لیا تھا کہ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ حضرت آدم علیہ السلام کی یہ دعا ہم نے پڑھ لی تھی، اور اس کے بعد اب ہم حضرت موسیٰ علیہ السلام کی وہ دعا پڑھنے والے ہیں جو انہوں نے اس وقت مانگی تھی۔ اس کا مطلب ہم کنٹیکسٹ دیکھیں گے کہ انہوں نے وہ دعا کب مانگی تھی۔ تو قرآن مجید کی وہ دعا جو قرآن مجید میں بیان ہوئی ہے انہوں نے اس وقت مانگی تھی، تو انہوں نے کیا فرمایا تھا؟ وَقَالَ رَبِّ إِنِّي لِمَا أَنزَلْتَ إِلَيَّ مِنْ خَيْرٍ فَقِيرٌ، کہ اے میرے مالک جو آپ کی طرف سے جو بھی خیر نازل ہو میں اس کا طلبگار ہوں۔ تو یہ اس کا ہم نے کنٹیکسٹ دیکھنا ہے کہ یہ کس کنٹیکسٹ میں دعا مانگی گئی تھی، تاکہ قرآن مجید کے ساتھ ہمارا تعلق جو ہے وہ بہتر ہو جائے اور ہم اس کو بہتر طور پر سمجھنے لگیں۔ جب ہم اس کو بہتر طور پر انڈرسٹینڈ کر کے پھر اپنے رب کے ساتھ گفتگو کریں گے تو یہ جو ہے وہ بہت اچھی بات ہوگی، اور ہمارے دل پر قرآن جو ہے وہ اثر کرے گا۔ تو یہ اس کنٹیکسٹ میں مانگی گئی تھی یہ دعا کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کی قوم میں سے ایک شخص کو مکہ مارا تھا اور وہ قتل ہو گیا تھا، تو وہاں پر جو فرعون کی پولیس تھی تو انہوں نے یہ ارادہ کر لیا تھا کہ ہم حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پکڑ کر فرعون کے پاس نہیں لے جائیں گے بلکہ ان کو قتل کر دیں گے، کیونکہ فرعون حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بہت زیادہ محبت کرتا تھا۔ تو ان میں سے ایک شخص نے آ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بتا دیا کہ اب وہ آپ کے قتل کا ارادہ بنا چکے ہیں، آپ کو یہاں سے ہجرت کر جانی چاہیے۔ اِنَّهُ لَمِنَ النَّاسِحِينَ، بے شک میں ہی آپ کو نصیحت کرنے والوں میں سے ہوں۔ تو وہاں سے حضرت موسیٰ علیہ السلام بے یار و مددگار نکلے ہیں، نہ ان کے پاس کوئی چیز ہے، نہ ان کے مطلب انہوں نے کہاں جانا ہے ان کو یہ بھی نہیں پتا۔ تو وہاں پر وہ دعا مانگتے ہیں کہ اے میرے رب تو ہی میری جو ہے سیدھی رہنمائی فرما۔ تو بعض اوقات انسان کی زندگی میں ایسے لمحات آتے ہیں جب اس کو یہ نہیں پتہ چلتا کہ اس نے کہاں جانا ہے، تو پھر وہ اپنے رب سے یہ دعا مانگے کہ اے میرے رب تو ہی میری رہنمائی فرما۔ تو اس سلسلے میں اب حضرت موسیٰ علیہ السلام جا رہے ہیں صحرا میں، تو صحرا میں جب جاتے ہیں اب نہ تو وہاں پر کوئی ڈائریکشن کا انتظام تھا، نہ کوئی گوگل میپ تھا کہ ان کو پتہ چل سکے کہ وہ کہاں جا رہے ہیں۔ صحرا میں ایسا ہوتا ہے کہ انسان تھوڑا سا چہرہ ادھر کیا ادھر چل پڑا، کوئی راستے کا پتہ نہیں چلتا۔ تو وہاں پر حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے رب سے دعا مانگتے ہیں۔ تو اس کے بعد جب جاتے ہیں تو وہاں پر جو ہے دو عورتیں اپنے جانوروں کو پانی پلا رہی ہوتی ہیں، تو ان کی مدد کرتے ہیں اور پھر ایک درخت کے نیچے بیٹھ جاتے ہیں۔ تو وہاں پر وہ دعا مانگتے ہیں کہ اے میرے رب آپ کی طرف سے جو خیر بھی نازل ہو میں اس کا طلبگار ہوں۔ فقی انا خیر من فقیر، انہوں نے کہا کہ میں اس کا طلبگار ہوں۔ فقر اس حالت کو کہتے ہیں جب آدمی کے پاس کچھ نہیں ہوتا، اپنا وہ بے یار و مددگار ہوتا ہے۔ تو اس سلسلے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ بہت ہی پیاری دعا اپنے رب سے کی تھی، تو اس کو ہم نے آج سمجھ لیا ہے۔ تو ہماری زندگی میں بھی جب اس طرح کے لمحات آئیں تو ہمیں اپنے رب کو یاد کرنا چاہیے۔ نیکسٹ انشاءاللہ ہم حضرت سلیمان علیہ السلام کی دعا جو کہ انہوں نے مانگی تھی اپنے رب سے جب وہ چونٹیوں کی وادی سے گزر رہے تھے، تو انہوں نے کہا تھا کہ قال ربی اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی، تو اے میرے رب مجھ کو توفیق دے کہ میں تیرا شکر کروں اس نعمت پر جو تو نے میرے والدین اور مجھ پر کی۔ اس کو دیکھیں گے اور اس کو سمجھیں گے۔ وآخر دعواہم ان الحمد للہ رب العالمین۔